اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سلطان فیروز شاہ تغلق کا قصہ بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی محمود تھا، جبکہ نصیر الدین محمود چراغ اور گنج چراغ کے القابات سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 657 ہجری میں ہوئی۔ ناظرین، حضرت کے دادا کے اسم مبارک سید عبداللطیف تھا۔ والد ماجد کا نام سید یحییٰ تھا۔ آپ کا تعلق حسینی سادات کے ایک مقتدر خاندان سے تھا۔ آپ کے بزرگوار خراسان سے ہندوستان آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ یہیں آپ کے والد ماجد پیدا ہوئے، لیکن لاہور سے ترک وطن کر کے اودھ چلے گئے۔ چونکہ آپ صحیح النسب سادات سے تھے، اس لیے نہایت عزت و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ حضرت کی ولادت اودھ میں ہوئی۔ ابھی آپ کی عمر 9 برس ہی کی تھی کہ آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لہذا تعلیم و تربیت کی تمام ذمہ داریاں آپ کی والدہ محترمہ کے کندھوں پر آن پڑیں، جنہوں نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ایک روز بھی آپ کی تعلیم سے غافل نہ ہوئیں۔ والدہ ماجدہ نہایت عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، لہذا ان کے زہد و تقوی کے اثر سے بچپن ہی میں نماز باجماعت کے پابند ہو گئے تھے، جس کو سفر و حضر میں کسی وقت بھی فوت نہیں ہونے دیتے تھے۔ والدہ محترمہ کی ہدایت سے قاضی محی الدین کاشانی اور علامہ زماں مولانا عبدالکریم شیروانی سے پڑھتے رہے، اور ان کے انتقال کے بعد مولانا افتخار الدین گیلانی سے علوم و فنون کی تکمیل کی۔ زمانہ تحصیل علم میں جب کہ ابھی کم سن ہی تھے، ریاضت اور مجاہدہ کے شوقین تھے، ہمیشہ روزہ دار رہتے، جنگل میں تشریف لے جاتے اور عبادت کرتے رہتے۔ افطار کا وقت آتا تو سنبھالوں کے پتوں سے روزہ افطار کرتے۔ ایک درویش کامل کے ساتھ مسلسل 8 سال تک نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔ 43 برس کی عمر میں حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مرشد پاک سے آپ کو بیعت محبت اور عقیدت تھی۔ مرشد کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ عرصہ آپ نے اپنے وطن احد میں گزارا، لیکن والدہ کی وفات کے بعد پھر دلی تشریف لائے اور پھر اپنے وصال تک یہیں رہے۔ تمام عمر آپ نے ریاضت اور عبادت اور خلق خدا کی خدمت میں گزار دی۔ آپ نے شادی نہیں کی۔ 18 رمضان المبارک سن 757 ہجری کو شب جمعہ میں رحلت فرمائی۔ بعض کتب میں 17 رمضان المبارک سن 775 ہجری بھی منقول ہوا ہے۔ وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ دفن کرتے وقت حضرت محبوب الہی کا عطا کردہ خرقہ میرے سینہ پر اور ان کا عصا میرے پہلو میں اور ان کی چوبی نالین میرے بغل میں رکھ دی جائیں۔ غسل دینے کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ خواجہ گیسو دراز نے غسل دیا۔ اپنے مرشد کی طرح اپنے پیچھے مریدین اور معتقدین کی کافی تعداد چھوڑی۔ انتقال سے پہلے ایک مرید نے اپنا جانشین مقرر کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ مزار مبارک دہلی میں ہے، جو مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور سلطان فیروز شاہ تغلق کے بارے میں ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلطان محمد تغلق ٹھٹھا کی مہم پر روانہ ہوا تو فوج کے ساتھ حضرت چراغ دہلوی بھی تھے، مگر بادشاہ اس بات سے بے خبر تھا کہ حضرت ساتھ ہیں۔ آپ کی شمولیت امیر الہی کے پیش نظر تھی۔ ٹھٹھا میں پہنچ کر جنگ جاری ہوئی۔ باغیوں کی سرکوبی ابھی پوری طرح نہ ہو پائی کہ سلطان محمد تغلق کا انتقال ہو گیا۔ لشکر میں بادشاہ کی بہن خداوند زادہ بھی موجود تھی۔ وہ ایک مدت سے اس بات کی متمنی تھی کہ اس کا بیٹا خسرو بادشاہ کا جانشین بنے، چنانچہ اس نے اس موقع پر اپنے درینہ خواب کی تکمیل کرنا چاہی۔
لیکن مشیت ازیدی کچھ اور ہی تھی، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشیت ازیدی کی تکمیل کرنا جانتے تھے، چنانچہ انہوں نے حکم ربی کے تحت بادشاہ کے برادرم زاد کمال الدین، جو مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار تھے، قابلیت کے لحاظ سے بھی اس قابل تھے کہ انہیں بادشاہ بنایا جائے، نامزد فرمایا۔ حضرت چراغ دہلوی نے کمال الدین کے خیمے میں جا کر اسے حکم خداوندی سنایا اور فرمایا کہ تم اگر وعدہ کرو کہ مخلوق خدا کے ساتھ عدل و انصاف اور محبت کا سلوک کرو گے تو تمہیں خداوند تعالیٰ بادشاہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کمال الدین نے عرض کی، حضرت میں تو عاجز اور ناتواں سا آدمی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس کام پر مامور کرنے والا ہے تو وہی مجھے اس قدر ہمت اور طاقت دے گا کہ میں رعایا پروری اور جہانداری کے فرائض کی انجام دہی کما حق و پوری کر سکوں گا۔ حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم وعدہ اور ارادہ تو کرو، مدد تو بہرحال خدا نے ہی کرنی ہے، اور نیت جس کی نیک ہو اسے خدا نے کبھی بیجار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد حضرت نے کمال الدین کو 39 کھجوریں دی اور فرمایا، تم ہندوستان پر 39 سال تک حکومت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے دہلی سے ٹھٹھا تک مجھے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ دوسری جانب خداوند زادہ مرحوم بادشاہ کی بہن اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کا ادھار کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بیٹے کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، لیکن تمام امراء اور دیگر افواج کے سربراہ خداوند زادہ کے بیٹے کی حکومت کو پسند نہیں کر رہے تھے، تاہم جرت اظہار ان میں نہ تھی۔ سیف الدین نامی ایک امیر سچا اور کھردری شخصیت کا انسان تھا۔ اس نے خداوند زادہ کو منع کیا کہ تم اپنے بیٹے خسرو کو بادشاہ بنانے کا ارادہ ترک کر دو، کیونکہ ایک ولی کامل نے کمال الدین کی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور ولی کا عمل خدا کا حکم ہوتا ہے، اس لیے خدا کے حکم سے اگر سرتابی کرو گی تو تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر خداوند زادہ نے اپنے بیٹے کی بادشاہی سے دستبرداری کا اعلان کر دی، اور یوں کمال الدین فیروز شاہ تغلق کے نام سے بادشاہ بنا۔ اور ٹھٹھا کی فتح کے بعد جب فوج بادشاہ فیروز شاہ کی قیادت میں واپس دہلی جا رہی تھی تو ملتان کے مقام پر خواجہ جہان، جو محمد تغلق کا وزیر اعظم تھا، اس نے فیروز شاہ کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج کشی کی، لیکن حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی دعا سے جنگ تک نوبت نہ آئی، مگر ہانسی کے نوا میں پہنچ کر خواجہ جہان ایک مرتبہ پھر محمد تغلق کے کسی نام نہاد بیٹے کی قیادت میں فوج کش ہوا۔ یہاں یہ بات بڑی عجیب تھی کہ بادشاہ مرحوم محمد تغلق کی کوئی اولاد نرینہ ہی نہ تھی، پھر یہ خواجہ جہان بادشاہ کے نامعلوم کون سے بیٹے کو لے کر آ گیا۔ اب فیروز شاہ نے دوبارہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت نے فرمایا، میں تمہیں ٹھٹھا سے بحفاظت لایا ہوں، اب ہانسی سے آگے کا علاقہ حضرت قطب الدین منور کا ہے، وہ حضرت محبوب الہی کے چہیتے مرید ہیں، میں ان سے دعا کراؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت اپنا قاصد حضرت قطب الدین منور کی خدمت میں روانہ کیا اور عرض کی کہ حضرت، میں حضرت نصیر الدین کی دعاؤں سے ٹھٹھا میں بادشاہی کے منصب پر فائز ہوا اور زبردست مصائب سے بچتا ہوا ہانسی تک پہنچا ہوں۔ اب دلی تک جانے میں مجھے کئی اور میدانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت قطب الدین منور نے جواب دیا، فیروز شاہ، تمہیں حضرت شاہ دہلوی نے مجھ ضعیف کے سپرد کیا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں دہلی کی بادشاہت بھی عطا فرمائے گا۔ دہلی میں مرحوم بادشاہ کا ایک اور وزیر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا، مگر جب حضرت نصیر الدین اور قطب الدین منور کی سربراہی میں فوج دلی پہنچی تو وہاں کی ہوا بدل چکی تھی۔ تمام امراء، وزراء، خواتین اور رعایا خفیہ طور سے نکل کر دہلی کے باہر آ گئے اور فیروز شاہ تغلق کی شاہی لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ باغی وزیر خود اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور معافی مانگی۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا، مگر رعایا اور درباریوں نے بادشاہ کو خواجہ جہان کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کی صلح ریاکاری پر مبنی تھی اور اس سے کسی وقت بھی بادشاہ کو خطرہ درپیش ہو سکتا تھا۔ دہلی پر مکمل قبضہ کر لینے کے بعد بادشاہ ہانسی پہنچا اور وہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی۔
اس موقع پر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور حضرت قطب الدین منور نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کے قدموں پر جھک گئے۔ بادشاہ یہ انکسارانہ منظر دیکھ کر رو رہا تھا۔ پھر دونوں بزرگوں نے بادشاہ سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم مے خواری کا شغل کرتے ہو، اس شغل سے اہل حاجت کی کاروباری میں رکھنا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے آئندہ کے لیے مے خوری یعنی شراب نوشی ترک کرنے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں بزرگوں کے ساتھ اور بھی بہت سے وعدے وعید کیے تھے اور پورے 39 سال تک ہندوستان پر حکومت کی، جیسا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھجوریں دیتے وقت کہا تھا۔ فیروز شاہ کا ایک وزیر خان جہاں جو ہندو تھا، اس نے حضرت نصیر الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے بہت ہی عبادت ریاضت کی۔ مجاہدوں کا کوئی حد اور شمار نہ رہا۔ سرکاری کاموں کے دوران بھی وہ ذکر و فکر میں مشغول رہتا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اسے حضرت محبوب الہی کے قرب میں دفن ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔